اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر فیض درانی جی، قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج میں دو شخصیات پہ بات کروں گا جنہوں نے باطلہ نبوت، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک تو مرزا غلام احمد قادیانی ہیں جی، اور دوسرے علی محمد باب جو ہیں، یہ بہائی جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان دونوں پہ میں گفتگو کروں گا جی۔ اصل میں ایک آیت ہے جی، رسول النبیہ، یہ 19 سورہ ہے اور 91 آیت ہے، 51 آیت ہے۔ ان کا اکٹھا آنا انسان کو وجد میں لے آتا ہے جی۔ یہ کیا اسپیشلٹی ہے، تخصیص ہے۔ عربی مبین کی کتاب، الفاظ وہی ہیں جو اس دور کے عرب اپنے ہاں استعمال کیا کرتی تھی۔ جب وہ عام لفظ ہوگا تو اس کے معنی وہی ہوں گے جن معنوں میں وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ جب اس میں معرفہ بن جائے گا تو پھر اصطلاح قرآنی ہو جائے گی، اس کے معنی مختص ہو جائیں گے۔ رسولوں کا لفظ عربوں کے ہاں عام قاصد، پیغام رساں کے لیے بولا جاتا تھا، آج بھی انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اسے عام معنوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ان کی تو زبان کا لفظ ہے۔ جب قرآن اسے اس میں نکرہ کے اعتبار سے استعمال کرے گا تو اس کے معنی ہوں گے عام قاصد، پیامبر۔ یہاں رسولن کہا ہے اور رسول بھی نہیں۔ اگر رسول اللہ کہا جائے تو پھر اس میں معرفہ بن جائے گا، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہو گیا، اس لیے الف لام کے ساتھ کہا جائے گا تو یہ بھی مختص معنی ہو جائیں گے۔ اگر رسول کہا جائے تو پھر اس کے عام معنی ہوں گے۔ اس پیامبری میں دو باتیں شامل ہو جاتی ہیں کہ کس کا پیغام کس تک پہنچا دیا جائے، وہ بھی پیامبر ہے۔ یہ ایک چیز ہے، اللہ کی وحی کسی نبی پر نازل ہوئی، اس وحی کو کسی شخص نے ان سے لے کر آگے پہنچا دیا، یہ بھی پیامبر ہوا۔ تو خیال یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے رسول کہا ہے ان کے لیے رسولن کا لفظ آیا ہے۔ پیامبر تو ہو سکتا تھا کہ یہ خود صاحب وحی نہیں تھے بلکہ کسی کا پیغام لائے تھے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔ خالی رسولن کے تو یہی معنی ہو جائیں گے، لیکن اس سے ساتھ ہی فوراً کہا نبیہ، یعنی اللہ سے براہ راست علم حاصل کرنے والا تو پیامبر تھا۔ اللہ سے براہ راست علم پا کر اس وحی کو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا تو رسول النبیہ کے اب معنی واضح ہو گئے کہ ہر پیامبر نہیں، صرف وہ پیامبر جو اللہ کے وہاں سے نبوت پاتا تھا وہی پا کر دوسروں تک پہنچا رہا تھا۔ تو رسول النبیہ میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ یہ نبی کے ساتھ رسول کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کے لفظ ہی عام معنوں میں استعمال کیا ہے، اور یہ پھر رسولوں کے ساتھ بھی استعمال ہوا۔ رسول کے متعلق تو بات جلدی سے سمجھ میں آ گئی، جو فوراً نبیہ کہا تو اس سے مراد کہ اللہ سے وحی پا کر دوسرے انسانوں تک پہنچاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ نبی کے ساتھ رسول کیوں؟ اور یہی وہ اہم لفظ ہے جس کے لیے تدبر فی القرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل قرآن کی روح سے جس نے اسے رسول یا رسول اللہ 48/29 الرسول کہا، وہ وہی تھا جو اللہ سے نبوت پا کر اس وحی کو دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ نبی کے الفاظ میں ہیکل کا منصب ہوتا تھا۔ نبی کے متعلق یہ جو ٹرم ہے، اس سے پہلے یہ جیوز کے یہاں استعمال ہوتی تھی۔ ان کے ہیکل میں ایک منصب نبی کا تھا۔ وہ نبی اپنے آپ کو سلسلہ انبیاء میں شامل نہیں کرتے تھے، یعنی رسولوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے تھے، جنہیں انبیاء یہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام وغیرہ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے، یہ دوسروں کی قسمت بتایا کرتے تھے۔ ان کا ٹیمپل، ہیکل کے اندر بہت بڑا منصب تھا۔ قرآن نے جہاں یہود کے انبیاء کہا ہے، ان میں بعض مقامات پر ان کی طرف بھی اشارہ ہے، جو ٹیمپل میں نبی کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ اصطلاحی نبوت تو نہیں تھی، مگر دعویٰ کرتے تھے۔ قرآن کے کچھ الفاظ یہ زیادہ گہرائی میں جانے سے نظر آتا ہے کہ خدائے علیم و خبیر نے جو اس امت محمدیہ کے اندر باطل عقائد آنے تھے، ان کی بھی تردید ساتھ کے ساتھ کر دی۔ یہ اپنے آپ کو ایسا نبی موسیٰ داؤد کی طرح سمجھتے نہیں تھے، مگر دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں یہ علم براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب رسالت کا جو سلسلہ ہے تو قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ کی طرف سے علم ملنے کا سلسلہ، یعنی نبوت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، یہ ختم نبوت۔ اس لیے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے۔ عام معنوں میں تو یہ
ختم المرسلین نہیں ہوگا۔ سمجھ گیا فرق ختم المرسلین اور خاتم النبیین میں؟ یعنی اس نبوت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا سلسلہ رسالت تو قیامت تک رہے گا۔ یہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اسے دوسروں تک پہنچانا، اسے عام اصطلاح یا عربوں کی زبان میں پیغمبر کہیں گے، اسے کہیں گے رسالت ہی، لیکن نبوت ختم ہوگی، اللہ کی طرف سے علم ملنا بند ہو گیا۔ اب یہ فریضہ رسالت جو ہے امت کا فریضہ قرار پایا، یہ ہمارا فریضہ۔ اب ہماری امت میں، مسلمانوں میں جو ہے دعوی نبوت، اب اس امت میں اس امر کے دعوے دار پیدا ہو گئے کہ ہمیں براہ راست اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے۔ اس دعوے نے ختم نبوت کو بھی توڑا اور اللہ سے براہ راست علم پانے کے عقیدے کو فروغ دیا۔ یہ تو یہودیوں کے ٹیمپل میں یہ نبی کہا کرتے تھے کہ ہم ویسے نبی تو نہیں ہیں جس طرح باقی تھے، لیکن ہمیں اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے۔ جس طرح یہ جتنے ہمارے اولیاء کرام ہیں، یہ وہ جو ہے تو الہام و جو ہے اس کی کشف کی بات کرتے ہیں نا، تو اس علم میں تو اپنی فکر کا شعبہ تک نہیں ہوتا، وہ آبجیکٹیولی اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، وہ علم کو آگے پہنچاتا ہے۔ نبی جو ہے تو انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، تو یہ تو نبوت ہو گئی۔ ہمیں سے کشف و الہام کہتے ہیں، نام بدلنے سے تو حقیقت نہیں بدل جاتی، حقیقت تو موجود ہے۔ نبوت اس کے سوا کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے، جس میں علم پانے والے کی اپنی فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ نبوت اور وحی کی تعریف ہے، بعین ہی اس کے مطابق کہنا کہ علم ملتا ہے۔ تصوف کی ساری عمارت اسی بنیاد پر ہے۔ محی الدین ابن عربی کی جو فتوحات مکیہ ہے جی، جو صوفیاء کا سرخیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے رسول النبی لیتا تھا، یعنی جس سرچشمہ علم سے وہ علم حاصل کرتا تھا، یہ اولیاء ابدال اور اوتار بھی وہیں سے علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ علم ہماری ذات تک محدود ہوتا ہے، اسے آگے پہنچانے کا حکم نہیں ہوتا، منصب نہیں ہوتا، یعنی اس لیے ہم رسول نہیں نبی ہیں، یعنی وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں۔ آپ فرق ابھی سمجھیں جی۔ اب مرزا غلام احمد آف قادیان جو ہے 1835 یہ 1908 میں جو وفات ہوئی ان کی، انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ من نیستم رسول، میں رسول نہیں ہوں بلکہ میرے پاس نبوت ہے۔ یہ بات کہاں سے آئی تھی؟ یہ ساری ٹامکٹوئیاں ہمارے لٹریچر میں موجود تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے وہاں سے مستعار دیا۔ اس طرح سلیمان رشدی اور باقی دیگر لوگوں نے جو یہ کیریکیچر بناتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تو یار ان کے لٹریچر سے یہ ساری خرافات اکٹھی کی۔ ٹھیک ہے، ان کی پہلی ساری زندگی سیالکوٹ کے زمانے میں تصوف میں گزری، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خود ان کی داستان میں موجود ہے۔ وہاں یہ مراقبے اور ریاستیں مکاشفے کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں رسول نہیں ہوں۔ تصوف کا علم جو ہے ان کے لیے اپنے لیے ہوتا ہے، اور نبوت کا علم جو نبی کو ملتا ہے اسے حکم ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ 5 سطح سے وہ تمام انسانوں کو پہنچائے، اس جہت سے وہ رسول ہے۔ انہوں نے یہ فرض کیا کہ یہی دوسروں تک پہنچانا کتاب کہلاتا ہے۔ یہ وہیں یہودیوں کے ٹیمپل والا تصور ہے کہ جو علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو ہم وہ علم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تصوف کا علم باطنی علم ہے، سینہ بسینہ چلتا ہے، اسے عام نہیں کیا جاتا۔ ذوق این بادہ ندانی بخدا تانا چشی، جب تک تو اس کا چکھنے سے پتہ چلتا ہے نا، اس کے علم شراب کے چکھنے سے اس کے ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ کیا کریں جی کہ میں نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، رسالت کا نہیں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس شراب کا نشہ نہ تو ہم کسی پلا سکتے نہ شریک کر سکتے، شیر کا مطلب میں اور نہ پڑھا سکتے۔ میرے صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرا یہ دعویٰ رسالت کا نہیں نبوت کا ہے۔ اب یہ سارا لٹریچر کے لیے ایسا کھلا دروازہ تھا، یہ ہمارا جو لٹریچر ہے کنٹرائب سارا، کہ جہاں خدا تعالیٰ سلسلہ وحی کو ختم کرنے کے بعد جو دروازہ بند کیا تو انہوں نے اس کمرے میں اتنی کھڑکیاں کھول لی کہ دروازے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھڑکیاں یہودی روایات تھیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 برتن دیے، ان کے منہ بند تھے، یہ جو رسول کی آخری زندگی میں ایمان لائے تھے، صرف 3 سال کا عرصہ پایا ابو ہریرہ نے۔ یہ بھی پتہ نہیں کوئی کنٹرائب شخصیت جعلی لگتی ہے مجھے۔ ان میں سے ایک برتن کو کھول کر عام کر دیا، یعنی یہ روایت جو تھی وہ عام کر دی، اور دوسرا برتن اگر عام کروں تو اس پر میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ یہ ہے وہ برتن جو سینہ بسینہ باطنی علم کے ذریعے، صدری علم جس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، تصوف کی خلت گاہوں میں آگے چلتا ہے، اسے عام نہیں کیا جاتا۔ یہ نبوت ہے، رسالت نہیں۔ غور فرمایا قرآن کے ان 2 لفظوں پر، کیوں رسول النبی کا کاٹ دیا ان کا سارے دعویٰ
ختم نبوت کے بعد براہ راست علم حاصل کرنے کے تمام امکانات ختم ہو گئے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وحی کا دعویٰ ہے. اس کا نام کشف و الہام رکھ دینے سے یہ کچھ وحی سے الگ نہیں ہو سکتا. ایسا کرنا تو نبوت کو توڑنا ہے، جسے یہ اللہ کی طرف سے علم سمجھتے ہیں، اور دراصل انسان کی اپنی بعض ریاستوں سے ول پاور کو کنسنٹریٹ کرنے کا نتیجہ ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے، روحانیت وغیرہ سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ چلا کشیاں یہ خاص ٹیکنیک ہے، یہ خالص ٹیکنیکل چیز ہے. انسانی صلاحیتیں مرتکز ہو جاتی ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے. یہ وجدان یا انٹیوشن جو ہے یہ بھی انسان کی اپنی مرتکز صلاحیتیں ہوتی ہیں. جب فکری طور پر اپنے آپ کو فکر کو ایک نقطے پر مرکوز کرتا ہے تو بہت سی پھیلی ہوئی قوتیں مرتکز ہو جاتی ہیں. شاعر بھی اسے سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں آمد ہو رہی ہے. جی آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. سروش یہ سنسکرت زبان کے لفظ معنی ہے آواز، آواز غیب. اور الہام جو ہے الہام کو کہتے ہیں، یعنی یہ سروش جو ہے. اور سریر عربی زبان کا معنی صدا، قلم چلنے کی آواز. خامہ بمانی قلم. سروش وہی جبریل کی بجائے ایک فرشتہ ہے جو نے مقرر کیا. یونان والے سے میوز کہتے تھے، جہاں سے میوزک فرشتہ ہے، نازل ہوتا ہے، آبر نہیں ہے، یعنی جس میں اپنی کوششوں کو دخل ہو. اصل شعر تو آمد ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے آ جاتا ہے، بس خیال آتا ہے ایسے سریر خامہ نوائے سروش ہے. غنیمت ہے، وہ اسے نبوت نہیں کہتے. یہ وجدان کو اس سے الگ کر دیتے ہیں. وجدان کی بھی حقیقت یہی ہوتی ہے جس میں انسان کی فطرتی قوتیں ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں. اس سے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری فطری چیز نہیں، کیونکہ جب اس عادت سے الگ ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس قسم کے خیالات نہیں آ رہے، تو اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے. سیلف جو ہے ڈسیپشن میں ہو جاتے ہیں لوگ. یہ کچھ دانستہ نہیں ہے. اگر دانستہ ہوا تو پیغمبری کا دعویٰ کر کے اپنے کاروبار چلاتے ہیں اور اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی بزرگ اولیاء، مقرب الہی، کشف و الہام، یہ سارے الفاظ ہی الفاظ ہیں. یہ سارا نبائی سروش ہے. جھوٹ پہ ممبری بات ہے اور سیلف ڈسیپشن ہے. یہ سارا کچھ ابھی تو نفسیات ثابت کر چکی ہے کہ لوگ بیمار تھے ذہنی طور پر. اب مرزا صاحب کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق کیا تھا؟ کہا کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں مگر میں صاحب کتاب نہیں. ان کا دعویٰ براہ اللہ سے علم ہے. اس کو دعویٰ وہی کہتے ہیں. اور ذہنی قابلیت کیا ہے ان کی؟ اتنی واضح آیات ہے کہ ہم نے رسولوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا. وہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان سب کا قادیانیوں کا یہی حال ہے. اور وہ دوسرے کا میں سناؤں گا تو آپ ہنس کے لوٹ جائیں گے. اتنے جاہل لوگ تھے اور ان کو بھی لاکھوں لوگ مل گئے. یہ حالت ہے جی. یہ دیکھیں نا جی، یہ 57/25 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب. اب یہاں رسول کے ساتھ کتاب کا ذکر ہے. اور کان الناس امۃ واحدہ وبعث اللہ نبیین، ٹھیک ہے، مبشرین و منذرین. اب 2/213 اس میں نبیوں کے ساتھ کتاب ہے. نبیوں کا کائی کے لیے بھیجا. وانزل معه الکتاب 2/213. ہر نبی بھی صاحب کتاب ہوتا ہے. جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، نبی وہ ہوتا ہے جسے کتاب نہیں ملتی، کتاب صرف رسول کو ملتی. اور اسی غلط بات پر یہ اکڑے ہوئے ہیں. اور سر یہ مطلب ان کو قرآن بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا یار. جہالت کی انتہا ہے ان لوگوں کی. نبی ہے اور رسالت کا فریضہ بھی ادا کرتا ہے. ان دو لفظوں پر آئی اور وجد میں آ جائے. رسول النبی جی، نبی ہے، رسالت کا فریضہ بھی ادا کرنا. کوئی رسول ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی نہ ہو. کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا جو رسول نہ ہو. نبوت اور رسالت الگ الگ منصب نہیں ہے. وہی ملنے کے بعد حکم ہوتا ہے یا ایھا الرسول ما بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. 5/87. تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو رسالت کا فریضہ ادا نہ ہوا. ہر نبی رسول ہوتا تھا اور ہر رسول نبی ہوتا تھا. یہ دونوں فرائض میں تفریق نہیں کی جا سکتی. یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. رسول النبیہ، تاکہ کوئی یہ نہ دعویٰ کر دے کہ ہاں علم تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور یہ جو علم اپنی ذات تک رکھے تو سمجھو وہ ہماری طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے. اگر تمہارے پاس کوئی دعوے رسالت لے کر آئے تو اسے ہماری وہی تم تک پہنچانی چاہیے. سلطان المبین دوسری جگہ کہتا ہے، ثبوت یہ ہے اس کا اللہ سے وہی ملنے کا کہ اس کے پاس وہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہی نہیں پہنچاتا تو وہ رسول نہیں ہو سکتا. اسے وہی کو پہنچانا ہوگا. اور محض وہی کو آگے پہنچانے والے جو بھی اشخاص ہیں ان میں سے ضروری نہیں کہ ہر شخص نبی بھی ہو.
اور اس وحی کا دوسروں تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے. ہم بھی تو پہنچاتے ہیں نا. یہ اصل تبلیغ رسالت کا فریضہ، یہی رسول کا فریضہ رسالت تھا. اس یہ امت ہمارا فریضہ ہے. یہ امت اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ رسولن نبیہ نہیں ہو سکے گی، صرف رسولن ہو سکتی ہے. یعنی تبلیغ کو رسالت کے معنوں میں لیا جائے. یہ نبوت والا فریضہ رسالت نہیں ہے. نبوت تو وہ ہے جو وہی خداوندی مل رہی ہے اسے دوسرے تک پہنچانا، یہ ہے رسالت، یہ ہے تبلیغ. تو وہ تو ایک شخصیت میں دونوں چیزیں تھیں. دیکھیے یہ رسول النبی ہے یار، کیا زبردست آیت ہے. اب یہ مرزا صاحب کا آسمان سے مینارے پر اور مینار سے زمین پر اترنا، مینارت المسیح جی. قادیان سے آ کر یہ ربا بنایا انہوں نے، ربا جو ہے یہ نام وہیں سے اخذ کیا، مریم جو ربا گئی تھی، اور ولادت مسیح جو وہاں. اب یہ جو روایات بنائی ہوئی ہیں کہ عیسیٰ جو دمشق کی جامع مسجد کی مینار سے اتریں گے، آگے سیڑھی کا مطالبہ کریں گے، کہا جائے گا کہ آسمان سے تو ویسے اترا ہے، اس کے بعد سیڑھی کا تقاضا وہاں تک تو قانون خداوندی تھا، کہتے ہیں آسمان سے یہاں تک، اس کے مطابق آیا. اب میں شریعت محمدی کے تابع ہوں، اور شریعت میں تو کوٹھے سے سیڑھی کے ذریعے اترا جا سکتا ہے. قادیان کو پہلے دمشق قرار دیا، پھر مینار کی تعمیر کی، اور قادیان کو انہوں نے اصل دمشق قرار دیا. یہ جو ہے تو منیار آباد میں بنا دیا، مبارک مسجد اس کا نام ہے. اب یہاں انہوں نے مسجد اقصی بنائی ہوئی ہے. یہ تمام پرانے نام انہوں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں. گرچہ مرزا صاحب کے بعد بنایا ہے، تاہم اس پر جلی حروف میں مینارت المسیح لکھا ہوا ہے. دیکھیے تاریخ کیسے بنتی ہے یار. آنے والی نسل میں تاریخ کو یہ دو چیزیں دیں گی، اسی میں وہ نہیں لکھیں گے کہ یہ مینارت المسیح بات کا بنایا ہوا. وہ یہی کہیں گے کہ یہ مینارہ وہی ہے جو حدیثوں میں مسیح موعود کا بیان فرمودہ تھا، جن میں لکھا تھا کہ وہ آ کے ہوتے تھے، وہاں مینارت المسیح بن گئے. سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ جس طرح مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے، مسجد وہ دو کعبوں کی مسجد جو مرزا صاحب کی ایک مشکل کا تو یہ احمدیت اور ختم، وہ دیکھیں ان کی مشکل کیا تھی، اور جہالت دیکھ کے مرزا صاحب. اب نبی صاحب یعنی مرزا صاحب کی چٹھی اپنے دوست کے نام موجود ہے کہ یارو وہی آ گئی زبان پہ، اگر اس میں گرامر کی غلطیاں ہیں، وہی میں غلطیاں ہیں گرامر. یعنی علامہ میاں نے گرامر بھی نہیں پڑھی ہوئی، معاذ اللہ. کہا میری دشواری ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی اور یہ سمجھ میں نہیں آتی. کہا کہ یہاں ایک لڑکا غالباً دیوان داس نامی ہندو ہے، اس سے پوچھا تو میرا اطمینان نہیں ہوتا، ذرا مجھے بتائیے یہ وہ جو وہی اللہ نے میری طرف کہی ہے اس کے معنی کیا ہے. اندازہ کریں معیار زبان اور فہم وہی کا اندازہ یار لگائیں. مذہب کی گرفت ہے اس کو، اس شخص کو بھی لاکھوں جو ایک وہ فالوورز مل گئے ہیں. یہ ہم مسلمانوں سے ہی سے، اور جن کے پاس یہ قرآن تھا وہی مسلمان سے نبی مان رہا، کیونکہ قرآن تو جلد میں رکھنے سے نہیں آ جاتا یار، لپیٹ کے اس کو اوپر طاق میں. اب ان کو وہی آ رہی ہے جن کو اردو کے فکرے بھی صحیح لکھنے نہ آئیں، ورنہ معنوی اعتبار سے تو چھوڑی، محض ادبی ذوق کے اعتبار سے بھی لٹریچر کی دنیا میں قرآن سے اونچی کوئی کتاب نظر نہیں آتی. مسیح موعود کا دعویٰ، وفات مسیح مترک، دو مختلف متضاد عقائد اور بم باب کا تصور. اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور انہیں واپس آنا ہے. ہر دو چیزیں کیسے کٹی ہوئی؟ وفات تو یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں اور واپسی روایات سے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے روایات کے پٹارے میں سے جو نکالے نبی، یہ نبی بن جاتا ہے. کشف و الہام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دو باتوں میں تدویق کیسے ہوگی؟ یعنی غور و فکر سے باریک بات نکالنا تدویق کہلاتا ہے. یعنی جو مر چکا ہے واپس نہیں آئے گا، اس کی مثل کوئی اور مسیح آئے گا اور وہ میں ہوں. یعنی وفات مسیح کا عقیدہ یوں ثابت کیا، کیونکہ مرزائی عقل و فکر کی روح سے ریشنل اسلام پیش کرتے تھے. حالانکہ بن باب مسیح کا عقیدہ ان کے پاس بھی موجود ہے، جس طرح یہ وہیں کہ وہیں رہے. اب وفات کے مسئلے میں انہوں نے یہ بات کیوں کہہ رکھی؟ یہ قابل غور بات ہے. جو مسیح کو آسمان پر زندہ تصور کرنے والے ہیں تو اس عقیدے کی روح سے انہیں زمین پر جسم کے ساتھ آسمان سے نازل ہونا ہے اور دنیا اترنے والے کو دیکھے گی. دمشق کے مینارے سے اترے گی تو دنیا ان کو دیکھے گی. یہ سارا کچھ ہمارے حدیثی لٹریچر میں موجود ہے. اب دعویٰ کرنے والا مسیح ان حدیثوں کو اترتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ تو اس طرح آسمانوں سے نہیں اترے تھے. تو اس نے مسیح ہونے کے دعوے کے ثبوت میں کہ وہ ہی اتر کر نہیں آئے گا، وہ ایسی انسانوں کی طرح ہوگا، مثل مسیح ہوگا. اس لیے مثل مسیح ہونے کا عقیدہ منوانے کے لیے انہوں نے وفات مسیح کا عقیدہ اپنے ہاں جو ہے داخل کیا. اب جو ان کو نہ مانے تو دار اسلام سے خارج ہو گئے. بات تو وہی ہو گئی نا، ختم نبوت توڑ دی. اندازہ لگائیے. اب آ جائیے یہ دوسرے جاہل پر بھی حیرت ہوگی آپ کو. یہ
جو ہے یہ علی محمد باب جو ہیں یہ، ٹھیک ہے جی، یہ علی محمد باب فاتر العقل عربی قواعد سے نابل بیرونی قوتوں کو ایجنٹ، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے، پلانٹر تھے، تو سب ثابت کر چکا ہوں کہ لیکچر میں اس بابی مومنٹ نے امام مہدی سے بڑھ کر رتبہ پیش کیا جی، اور نقطۂ اولا اور نقطۂ بیان کے خود ساختہ القابات اختیار کر کے الوہیت کا دعویٰ کر دیا، یہ اللہ بن گیا تھا۔ یہ جو ہے شیراز کے ملا علی بستامی نے کہا کہ اس پر 48 گھنٹوں میں قرآن کے برابر آیات کا نزول ہوا، آذان وغیرہ میں بھی اس کا نام لیا جانے لگا۔ بدش کے مقام پر اسلامی شریعت منسوخ کر کے بابی مذہب کی مستقل حیثیت کا اعلان کر دیا۔ اس کا منتظم جو ہے مرزا حسین نوری مستقبل کا باہولہ تھا۔ باپ کو 9 جولائی جو ہے 1850 میں جو ہے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور اس کی مسخ شدہ لاش کو 50 سال تک ایران میں چھپا کر یہ رکھا ان کے فالوورز نے، اور 1899 میں اس کا تابوت لا کر اس کو کوہ کرمل فلسطین میں دفنا دیا جی۔ اب اس کی قابلیت سنیے جی ان لوگوں کی، یہ آیت ہے نا لکل اجل کتاب، ٹھیک ہے، 13/38، ٹھیک ہے، یعنی ہر اجل کے لیے اللہ نے قانون بنا دی ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہر اس کے لیے جو ہے مدت کے لیے قانون ہے جی۔ اب اس سے نگاہ جو ہے بھائیوں کی غلط نگہی اور کوتا فہمی کی طرف رک جاتی ہے۔ یہ 2 کاذب مدعیان جو ہے نبوت، ایک غلام احمد اور دوسرا باہولہ۔ مرزا نے کہا نبی لیکن کوئی کتاب نہیں لائے، اس کے برعکس باہولہ نے کہا قرآن خاص مدت کے لیے نافذ العمل رہنے کے لیے دیا گیا تھا، وہ مدت ختم ہو گئی اور میں اس کی جگہ نئی کتاب لایا ہوں۔ اس کے لیے سند اس آیات سے پیش کی، دیکھیں لکل اجل کتاب، ترجمہ کیا کہ ہر کتاب کے لیے ایک اجل مقرر ہوتی ہے۔ علاوہ دیگر امور خود اس آیت کے الفاظ سے اس ترجمے کی تردید